بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک اور پنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین و عالم اسلام کے ممتاز مذہبی اور روحانی پیشوا پیر محمد نقیب الرحمن نے کہا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم انسانیت بن کر تشریف لائے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تعلیم و تربیت کا سامان مہیا کرتی ہیں، جن سے مزین ہو کر ہم اپنی دنیوی اور اخروی زندگی سنوار سکتے ہیں اور اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی بدولت دین متین اسلام چہار دانگ عالم میں پھیل رہا تو وہ سب اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم سب قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران تسلیم کرنے، اپنا تمام مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب رحمان کی وحدانیت اور دین متین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کرنا موقوف فرما دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج ربی لا کر رکھ دو اور رب رحمان کی وحدانیت اور اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کرو تو تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون صاحب ایمان نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ بحیثیت امت ہم سب پر فرض ہے کہ ان اعلیٰ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے عمل و کردار کا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے دین متین میں اپنے رب آپ کو پورا دخل کر دیا ہے، کیونکہ ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے اور عمل پیرا ہونے میں نہایت آسان ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کے روز عیدگاہ شریف میں منعقدہ ہفتہ وار درس حدیث پاک کی محفل سے خطاب کے دوران کیا۔ محفل کے اختتام پر پیر محمد نقیب الرحمن نے وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی اور اتحاد بین المسلمین کے لیے خصوصی دعا کی۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ بحث اور غیرت سے عاری حکمران غریبوں کو خودکشیوں پر مجبور کر رہے ہیں۔ IMF کے حکم پر بجلی سمیت عوام کی بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ مسترد کرتے ہیں۔ ایک کمرے کے مکان میں رہنے والے غریب کو ماہانہ تنخواہ سے زیادہ کے بل بھجوائے جا رہے ہیں۔ IMF پاکستان پر بار بار مسلط ہونے والے اپنے غلاموں کی عیاشیوں پر پابندی کی شرائط نہیں رکھتا، لیکن غریب عوام کا چولہا بجانے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ہم ظلم کے اس نظام کے باغی ہیں۔ قوم کو اس نظام کے خلاف بغاوت کر کے ووٹ کی پرچی کے ذریعے انتقام لینا ہوگا۔ جماعت اسلامی مظلوم پسے ہوئے طبقات کی امید ہے۔ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ شفاف اور آزادانہ الیکشن سیاسی اور معاشی بحران کا حل ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن عام انتخابات کے دوران غیر جانبدار نہ ہوئے تو بحران سے ملک مزید تباہی کا شکار ہوگا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف کو عوام پر مسلط کرنے والے ہوش کے ناخن لے اور عوام کو آزادانہ طریقے سے اپنے دیانتدار حکمرانوں کے انتخاب کا موقع دیں۔ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی بانی صدر سمینہ فاضل نے تجویز دی ہے کہ موجودہ قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد ٹیکنوکریٹس کو حکومت دی جائے تاکہ ملک کو درپیش معاشی چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سیاسی حکومتوں کے لیے سخت فیصلے مشکل ہوتے ہیں، جس کو تسلیم کرتے ہوئے ٹیکنوکریٹس سیٹ اپ لایا جائے۔ سمینہ فاضل نے کاروباری برادری سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ IMF کی جانب سے حالیہ مالی معاورت سے خطرات میں کچھ بہتری آئی ہے، مگر خطرات ختم نہیں ہوئے اور اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، جس کے لیے نگران ٹیکنوکریٹس سیٹ اپ ضروری ہے۔ سمینہ فاضل نے کہا کہ ملک کو معاشی چیلنجز سے نکالنے کے لیے نگران حکومت میں اقتدار کی باغ ڈور ایسے ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنا ضروری ہے جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ ہو اور وہ اپنے شعبوں کے ماہر ہوں۔ اس سلسلے میں عام وزارتوں جیسا کہ خزانہ، تجارت، صنعت، سرمایہ کاری، پانی اور بجلی وغیرہ کو خصوصی توجہ دی جائے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ انتخابات سے قبل یا اس وقت متعارف کرایا جاتا ہے جب سیاسی جماعتیں اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ بعض صورتوں میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت تمام پارلیمانی جماعتوں کے اتفاق کی رائے سے قائم کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ماضی میں جنرل ضیاء اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں ٹیکنوکریٹک حکومتوں کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری کا اعتماد بڑھانے
برآمدات کو فروغ دینے اور اضافی مراعات فراہم کر کے پاکستانی تارکین وطن کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، جبکہ ٹیکنوکریٹس ملک کو معاشی درجے سے نکال لیں گے۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ملک کو اگلے 3 سال کے لیے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی قومی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں الیکشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ سوائے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ملک کے کسی نے صدارتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، جس پر قومی کونسل کے ممبران نے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ملک کو بلا مقابلہ اگلے 3 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا، جبکہ قومی کونسل ممبران نے جنرل فیض علی چشتی کو تاحیات پیٹرن ان چیف مقرر کر دیا۔ قومی کونسل ممبران نے عزیز احمد اوان کو اعزازی طور پر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا میڈیا کوآرڈینیٹر مقرر کیا۔ عاصم علی فیض چشتی کو اعزازی طور پر 3 سال کے لیے ایڈوائزر مقرر کیا۔ اجلاس میں میجر قمر کیانی، میجر انصر ریاض، ملک غلام ربانی، صوبیدار بدر منیر، میجر خضر رحمان راجہ، حاجی علی اکبر عثمانی، بریگیڈیئر آصف نواز، میجر امجد علی، کرنل طارق کمال، میجر مشتاق، صوبیدار ایم اکرم اوان، صوبیدار محمد اقبال، قمر پرویز اسلم، کرنل انعام الرحیم، قمر پرویز اختر، میجر محمد علی، میجر شیر گوندل، دیگر بھی موجود تھے۔ پنجاب آرٹس کونسل اور پنڈی کے زیر اہتمام کلاسیکل محفل موسیقی ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن اور پنڈی سید نظارت علی تھے۔ غلام عباس فراست نے فیض احمد فیض کی غزل کب ٹھہرے گا درد اے دل اور احمد فراز کی غزل اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا گائی اور فرمائش پر کوئی کس کی راہ دیکھتا رہا۔ لطیف سہیل کی غزل سنا کر حاضرین کے دل مو لیے۔ ندیم نیاز خان نے راگ کیشری بڑی مہارت سے پیش کیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم کی پہچان اس کی تہذیب اور ثقافت ہے، اور وہی قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں جو اپنی ثقافت سے جڑی رہتی ہیں۔ ثقافت کا مقصد جہاں ماضی کو حال سے جوڑ کر اپنی شاخت کو ادا کرنا ہے۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ پنجاب خوبصورت ثقافتی رنگوں کی دھرتی ہے، یہاں کی بدلتی رتیں محبتیں بانٹتی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پنجاب کے علاقائی رسم و رواج اور ثقافتی روایات معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سرائکی وسیب، خطہ پٹھوار، مشرقی پنجاب، سون ویلی، ڈی جی خان، صحرائے چورستان، بھاولپور کا رنگا رنگ اور متنوع ثقافتی حسن اپنی مثال آپ ہے، اور ان علاقوں کی خوبصورت ثقافت اور تہذیب اور ثقافت قابل قدر سرمایہ ہے۔ پنجاب کے کلچر اور ثقافت کو اجاگر کرنے اور شہریوں کو صحت مند تفریح فراہم کرنے میں پنجاب آرٹس کونسل کا کردار مثالی ہے۔ نوجوان ہمارا سرمایہ حیات ہیں، اور ہمیں اس سرمایہ کی نہ صرف حفاظت کرنا چاہیے بلکہ محفل موسیقی اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ محفل موسیقی میں جڑواں شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر ظفر علی خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو 13 رکنی مذاکراتی کمیٹی، جس میں عقیقہ و ایپکا پنجاب کے نمائندے چودھری خالد جاوید سنگھیڑا، مرکزی صدر ایپکا اور چیئرمین آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب چودھری محمد سرفراز، مرکزی صدر عقیقہ پاکستان چودھری بشیر وڑائچ، مرکزی صدر پنجاب ٹیچر یونین پنجاب میڈم رخسانہ انور، مرکزی صدر نیشنل ہیلتھ پروگرام محبوب احمد خزانہ یونین پنجاب، پروفیسر طارق کلیم صدر پروفیسر ایسوسی ایشن پنجاب، مہر یاسین چیئرمین ایپکا پنجاب، ظفر علی خان صوبائی صدر ایپکا پنجاب، چودھری مختار احمد گجر صدر ایپکا لاہور ڈویژن، ضیاء اللہ نیازی مرکزی صدر پنجاب ریونیو و انجمن پٹواریاں، گل نواز صدر میونسپل ورکرز یونین پنجاب، صدر پنجاب ٹیچر یونین ضلع قصور شامل ہیں، جو وزیر اعلیٰ اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو دھرنا شرکا کے موقع سے آگاہ کیا۔ ایپکا رہنما چودھری مبشر نے بتایا کہ پچھلے 6 دن سرکاری ملازمین کے تمام تنظیمیں پنجاب حکومت کے لیو انکیشمنٹ نوٹیفیکیشن اور تنخواہ و پینشن میں کم اضافے پر سراپا احتجاج رہیں، جس پر ملک احمد خان کی اطاعت کو یقین دہانی پر یہ احتجاج ختم ہوا۔ ایپکا کے سینئر نائب صدر نذیر زادہ خان نے بتایا کہ واضح اور میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے بھی احتجاج میں بھرپور حصہ لیا۔ اگلے مرحلے میں پانی بند اور فلس اٹھانے کا کام رک جانا تھا، لیکن وفاقی حکومت کے مشیر نے ایپکا رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک بڑے بحران سے بچا لیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایپکا راولپنڈی کی سینکڑوں کلرکوں اور ملازمین نے لاہور دھرنا میں 5 دن راجہ آفتاب احمد،
راجہ شاہد اور مرزا توقیر کے ہمراہ موجود رہے۔ درجہ 4 ملازمین میں محمد آصف نیاز اور جمیل بھی ڈویژنل صدر چودھری مبشر کے ہمراہ لاہور دھرنے میں جمعرات تک رہے اور بھرپور احتجاج کیا۔ میڈیا ایڈوائزر ملک ثاقب اپنے ساتھیوں ذوالفقار علی، تنویر، انصر اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ لاہور دھرنے میں ثابت قدم رہے اور خوب نعرے بازی کی۔ ایپکا محکمہ صحت سے معین صدر اور میڈم زرکا، جنرل سیکرٹری سرپرست اعلیٰ عباس اور سفیر نے بھی لاہور دھرنا میں 2 دن حاضری دی اور خطاب بھی کیا۔